السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ 12 سے 16 سال کے بچوں کو کیسے سنبھالیں، ان کو کیسے کنٹرول کریں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ انتہائی تیز ترین جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں کی عمر ہوتی ہے، اور یہ ایک انتہائی عمر کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں اگر صحیح تربیت ہو جائے تو وہ ساری زندگی آپ کے کام آتی ہے۔ اگر اس عمر میں تربیت میں کچھ کمی رہ جائے، کچھ ٹریننگ میں کمی رہ جائے تو ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں، میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، ریگولر ورزش۔ خود بھی ریگولر ورزش کریں کہ یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، آپ اپنے ساتھ ہی ان کو بھی ورزش کروائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے میں ڈسپلن آئے گا، اس کا کارٹیسول لیول کنٹرول ہوگا، اس کے اندر اعتماد آئے گا، اس کے جسم اور پٹھوں میں طاقت آئے گی، اور آئندہ زندگی میں کام کرنے کے لیے اس میں لگن اور اعتماد پیدا ہوگا۔ نمبر 2، ایمانداری کا درس دیں۔ بظاہر آپ یہ دیکھیں، بچہ اگر آپ کہیں کہ ایمانداری سے کام کرو، وہ کہے گا کہ فلاں تو بے ایمان ہے، وہ بہت کامیاب ہے۔ تو بظاہر ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی بے ایمان بھی کامیاب ہو، لیکن اس کو دلائل اور اپنی مثال سے سمجھائیں، خود بھی ایمانداری سے کام کریں، اور بچے کو پھر اس کے بعد درس دیں، پہلے خود کام کریں، اور اس کو بتائیں کہ انجام کار، ایٹ دا اینڈ، جو اصل کامیابی ہے وہ ایماندار کے حصے میں ہی آتی ہے، لہٰذا اس کو اس چیز کا عادی بھی بنائیں اور اس پہ پابند بھی کریں۔ نمبر 3، بچے کو ذمہ داریاں سونپیں۔ چھوٹے چھوٹے کام اس کو سونپیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو ریسپانسبل بنائیں، اس کو ریسپانسبلٹی دیں، اور سخت محنت کا درس دیں کہ زندگی سخت محنت کا ہی حاصل ہے، اور خود بھی سخت محنت کریں اور اس کو بھی سخت محنت کا درس دیں کہ یہ محنت ہی ہے جو دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ محنت کا کوئی اور توڑ نہیں، کوئی اور حل نہیں، اس کا کوئی اور متبادل نہیں۔ نمبر 4، اس کا اللہ سے تعلق بنائیں۔ اس کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہیں کہ اس کی شارگ سے بھی قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ چپ فٹ کی ہوئی ہے جو اس کے اعمال کو، جو اس کے افعال کو دن رات واچ کر رہی ہے، ریگولر واچ بھی کر رہی ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے۔ اس کو پنجگانہ نماز پہ لگائیں، خود بھی پنجگانہ نماز پڑھیں، اور اس کو بھی اس کا عادی بنائیں، اور اسے بتائیں کہ آپ کا سب سے بہترین دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اتنا دوست نہیں ہے۔ ماں دوست ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا کوئی قریبی دوست ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، جتنا قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہے، جتنی وہ آپ کی بات سنتا ہے، اتنا کوئی بھی نہیں سن سکتا، کہ وہ تو ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ کا قرب سے بتائیں، خود بھی اللہ سے تعلق بنائیں، اور بچے کو بھی اللہ سے تعلق بنائیں اور اس کو رب تعالیٰ سے قریب کریں۔ نمبر 5، اعلیٰ اخلاق کا درس دیں۔ بچے کو بتائیں کہ اعلیٰ اخلاق وہ چیز ہے کہ روز قیامت کوئی بھی عمل اخلاق سے بڑا نہیں ہوگا، اخلاق سے بھاری کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 6، خدمت خلق اور سخاوت سکھائیں۔ اس کو بتائیں کہ خدمت خلق کے دنیا میں کیا فوائد ہیں، اس کو آخرت میں کیا صلہ ملے گا آپ کو، اور سخاوت، اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ آپ کا جو ہے، آپ کو ڈوپامائن ملے گی، اس سے آپ کا کارٹیسول لیول ریگولیٹ ہوگا، آپ دنیا و آخرت کی بھلائی پائیں گے ان دونوں چیزوں سے، خدمت خلق سے اور سخاوت سے۔ نمبر 7، اس کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں، غلط اور درست کی پہچان سکھائیں، اور اسلام کی حدود کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدود ہیں، اور اسلام نے یہ حدود کیوں قائم کی ہیں اس بارے میں اس کو دلائل کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ واضح رہے کہ اس عمر میں اگر بچے کو آپ کوئی حکم دیں گے تو
تو یہ اتنی جذباتی عمر ہوتی ہے کہ وہ باغی ہو جائے گا، وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے گا. لہٰذا اس کو بڑے پیار، اخلاق اور اپنی مثال پیش کر کے سمجھائیں تو پھر وہ بچہ آپ کے ساتھ چلے گا. کیونکہ اس عمر میں ہم نے بچے کو ضائع نہیں کرنا، ہمارا بچہ ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. نمبر 8، سنت پر عمل کرنا سکھائیں. اس کو بتائیں کہ پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی عوامل کیے، جو بھی طریقہ کار اختیار کیے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے. لہٰذا منوان کوشش کریں خود بھی سنت پر عمل کرنے کی اور بچے کو بھی اس کا عادی بنائیں. نمبر 9، اسکرین ٹائم اور کنٹینٹ. آج کل یہ جو دجالی فتنہ ہے، اس سے ہم بچ تو نہیں سکتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بچہ اسکرین نہ دیکھے، وہ ٹیبلٹ نہ دیکھے، وہ اینڈرائڈ فون نہ دیکھے یا آئی فون نہ دیکھے. یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن خود بھی اس پہ پابندی کریں. اپنا اسکرین ٹائم جو ہے وہ اس کو منظم کریں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور بچے کو بھی اس کا منظم بنائیں. اور اس کا کنٹینٹ جو ہے، جو وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس کو واچ کریں، اس کی احتیاط کریں اور اس کو ضرور اپنے کنٹرول میں رکھیں. بچہ آج کل آپ دیکھیں نیٹ فلیش اور پتہ نہیں کیا کیا نیٹ فلکس میں، اور جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اگر بچہ ادھر پڑ جائے گا تو پھر آپ کے قابو نہیں آئے گا. لہٰذا اس کی پوری کوشش کریں اور اس کو پورے کنٹرول میں رکھیں. نمبر 10، اس کے دوستوں کا انتخاب دیکھیں کون سا ہے. وہ کن بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ جاتا ہے، کس وقت جاتا ہے، کس وقت آتا ہے. ان سب لوگوں کا ریکارڈ بھی رکھیں اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس کے دوست اچھے ہوں گے تو اس کو بھی اچھا سمجھا جائے گا. لہٰذا اس کے دوستوں کا پورا ریکارڈ رکھیں اور پوری اس کی احتیاط کریں کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کس وقت جاتا ہے، کس وقت آتا ہے. نمبر 11، اس کو معاشیات سکھائیں. اس عمر میں بچے کو معاشیات سکھانا اور رزق کمانا سکھانا انتہائی اہم ہے. اگر وہ آپ نہیں سکھا پائیں گے، 20 سال تک، 30 سال تک آپ اس کو بچہ ہی سمجھتے رہیں گے اور اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتے رہیں گے، تو جب وہ میدان میں اترے گا تو اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا. وہ پھر کچھ نہیں کر سکے گا اور پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کرنا، اس کے پاس نہ ہمارے پاس. نمبر 12، اس کو قناعت اور شکر کا درس دیں. اس کو بتائیں کہ پوری محنت کرنی ہے، سخت محنت، اور اس کے بعد جو حاصل ہو جائے اس پر قناعت کرنی ہے اور اس پر شکر کرنی ہے اور اس کے فوائد اس کو سمجھانے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ذہنی سکون ملے گا پھر اس کے ساتھ. نمبر 13، اس کو بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں. آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں رہی، تو اس کو سکھائیں کہ بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں اخلاقیات کی اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو کنٹرول کریں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کبھی مت آنے دیں. اگر گیپ آ گیا تو پھر بچہ کسی اور طرف نکل جائے گا، وہ کسی اور کو ہمدرد سمجھے گا، آپ کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھے گا. اس کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنی ہر غلطی، اپنا ہر کام آپ کے ساتھ شیئر کر سکے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.